اس زمین پر مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی ہے جسے عام طور پر خسرا، زنانہ، ہجڑا اور خواجہ سرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے انہیں اکثر شادی بیاہ، میلوں ٹھیلوں میں ناچتے گاتے دیکھا ہوگا۔ یہ بعض شہروں میں ٹریفک سگنل پر بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سوائے خواجہ سرا کے ان کو دیے گئے تمام ناموں میں حقارت کی آمیزش نظر آتی ہے۔ مغلیہ دور میں ان کی بہت عزت کی جاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ گلی گلی ناچنے والے اور حقارت کا مجسمہ بن کر رہ گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہجڑے پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کی پیدائش ہوتی ہے؟ جہاں تک بایولوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے تو عورت ایکس اور مرد ایکس وائی کروموسومز پیدا کرتے ہیں۔ جب مرد ایکس کروموسومز عورت کے ایکس کا کروموسوم کے ساتھ مل جائے یعنی ڈبل بن جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر وائی کروموسوم عورت کے ایکس وائی مرد کا کروموسومز کے ساتھ مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس مرحلے میں کچھ عدم توازن ہو جائے تب ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ نہ تو ہجڑے کوئی الگ مخلوق ہیں اور نہ ہی کوئی الگ قوم ہے، وہ انسان ہی ہیں۔ ان میں سے بعض مرد ان اوصاف سے اور بعض زنانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ ان کی تخلیق کا وہ رخ ہے جو ان کے خالق اور پروردگار نے ان میں ایسے ہی رکھا ہے۔ یہ ہجڑے یا خواجہ سرا آج ہی کی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی خواجہ سرا پیدا ہوتے تھے۔ حضرت علی، جن کا علم حکمت میں کوئی ثانی نہیں تھا، ان سے دریافت کیا گیا کہ ہجڑے کی وراثت کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا، ہجڑے کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا۔ اگر وہ مرد کے مشابہ ہیں تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر اس کی جسامت عورت کے مشابہ ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں والدین اور دیگر کی جائیداد نہیں، جڑے کا حصہ موجود ہے، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ کتنا لیکن افسوس سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان بیچارے ہجڑوں کو کچھ نہیں ملتا، جو کہ سراسر ناانصافی ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہجڑا کوئی تیسری نسل انسانوں کی نہیں ہے۔ انسانوں کی دو ہی نسلیں ہیں، عورت یا مرد۔ بلکہ ہجڑا جو ہے یہ سائنسی معلومات کے مطابق اور بیولوجیکلی یہ ایک بیماری ہے جسے کلائن فیلٹر سنڈروم کا نام دیا جاتا ہے۔ کلائن فیلٹر سنڈروم کہتی ہے کہ جب ہجڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چونکہ ایکس وائی کروموسوم مرد پیدا کرتا ہے اور ایکس کروموسوم عورت پیدا کرتا ہے، لیکن ہجڑوں میں 3 کروموسومز کٹھے مل جاتے ہیں۔ یعنی اگر 2 ایکس اور 1 وائی مل جائے تو جو ہجڑے ہوتے ہیں یا خواجہ سرا ہوتے ہیں ان میں عورتوں کی زیادہ جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ آگے اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔